تفسیر کبیر میں یہی مقام امام راضی فرماتے ہیں، ایک تفسیری قول یہ ہے دہا سے مراد اہل بیت کے مرد ہیں اور لیل سے مراد اہل بیت کی عورتیں ہیں۔ وَدُّہا رب کہتا ہے مجھ کو علی کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو حسن کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو حسین کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو محمد کی ابراہیم کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو محمد کی عبداللہ کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو محمد کے طیب کی قسم ہے، وَدُّہا مجھ کو محمد کے طاہر کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ مجھ کو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ مجھ کو محمد کی رقیہ کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ مجھ کو محمد کی ام کلثوم کی قسم ہے، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ مجھ کو محمد کی زینب کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ مجھ کو محمد کی فاطمہ کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی۔ دہا سے مراد اہل بیت کے مرد اور لیل سے مراد اہل بیت کی عورتیں ہیں۔ اہل بیت والدہا اہل بیت کے مردوں کی قسم ہے، واللیل اذا سجا اہل بیت کی عورتوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ والدہا تفسیر عزیزی اس دہا سے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن مراد اور واللیل اذا سجا اور اس لیل سے وہ رات مراد ہے جس رات کو نبی کریم علیہ السلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ والدہا محبوب تیری ولادت مبارکہ والے دن کی قسم ہے، واللیل اذا سجا محبوب تیرے اس محبوب اس شب کی قسم ہے جس شب کو تو معراج کے سفر پہ گیا، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ تفسیر عزیز یہی مقام ہے۔ دہا سے نبی کریم علیہ السلام کا علم مراد ہے اور لیل سے نبی پاک علیہ السلام کا علم مراد ہے جس سے گناہگاروں کے گناہوں کو رسول اللہ چھپاتے ہیں۔ والدہا علم مصطفیٰ کی قسم ہے، واللیل اذا سجا علم مصطفیٰ کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ تفسیر عزیزیہ یہی مقام والدہا اس سے مراد نبی پاک کے ظاہر کے احوال ہے، واللیل اذا سجا اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے باطن کے احوال ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ظواہر میں بھی اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، نبیوں کا سننا اور لوگوں کی طرح نہیں، نبیوں کا دیکھنا اور لوگوں کی طرح نہیں، نبیوں کا چکھنا اور لوگوں کی طرح نہیں، نبیوں کا سننا اور لوگوں کی طرح نہیں، نبیوں کا چھونا اور لوگوں کی طرح نہیں۔ میلوں دور چیوں کی بولے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن لے اور اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے یہ حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون کائنات والو تم میں سے کوئی بھی بول نہیں سنتا جو محمد رسول اللہ کے کان سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آسمان و زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون خدا کی خدائی میں کسی کی نگاہ کو نہیں دیکھتی جو محمد رسول اللہ کی نگاہ دیکھتی ہے۔ یہ بخاری ہے، صحابہ پیچھے نبی کریم علیہ السلام امامت کے مصلی پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ واللہ ما یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم
میرے صحابہ اللہ کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، رکوع ظاہر کی حالت اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، خشوع دل کی حالت ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں میرے صحابہ تم میرے پیچھے ہوتے ہو لیکن میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری ہے۔ نبیوں کا چکھنا خیبر میں یہودیہ نے نبی پاک علیہ السلام کو زہر ملا کے دیا، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت کی بوٹی بول پڑی، یا رسول اللہ مجھے زہر ملایا گیا ہے۔ نبیوں کا سوگنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا مصر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کنعان میں، کنعان کے جو موجودہ لبنان ہے، اللہ قمیص یوسف علیہ السلام مصر سے چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں، اللہ کے نبی کنعان میں کھڑے ہو کے کہتے اللہ کا قرآن کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، لوگوں مجھ کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر یمن میں حضور کا ایک جانے والا دل میں جو محبت کی ہوائیں چلتی تھی اور وہ محبت کی ہوائیں جو عنبر فشانی کرتی تھی، غلام یمن میں، اویس یمن میں، رسول اللہ مدینے میں، رسول اللہ مدینے سے باہر آ کے کہتے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من جبل یمن، لوگوں مجھے یمن کی جانب سے خدا کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبیوں کا سننا اور لوگوں کی طرح، نبیوں کا چھوڑا، انگارے دہک رہے ہیں، اعلیٰ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جیسے جیسے پیغمبر کا جسم آگ کے قریب جاتا گیا، وہی آگ باغات میں مبدل ہوتی گئی۔ یہ تو ان کے زواخی، ان کے زوائل تک ہماری رسائی ہے، ان کے بواتی وہ تو رب جانتا، وہاں تک کسی کی کیا رسائی؟ اللہ اس کا ایک لمحہ، اس کا ایک لمحہ، اس کی ایک تابلہ کی، اس کی ایک شواغت دیکھنی ہو، رسول اللہ کہتے ہیں انا میران و جمالی حق، لوگوں اس نے خدا کے سامنے جو آئینہ لگا دیا گیا ہے اس آئینے کا نام محمد رسول اللہ، اس نے خدا کے سامنے جو آئینہ لگا دیا گیا ہے اس آئینے کا نام محمد رسول اللہ۔ محبوب تو تیرے روح زیبا کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف دوتا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ والضحیٰ، رب کہتا ہے محبوب تیرے گھرانے میں جو مرد ہیں، اہل بیت کے جو مرد ہیں، یہ جو تیرا علی ہے، یہ جو حسن ہے، حسین ہے، یہ جو ابراہیم و قاسم ہے، یہ جو عبداللہ، یہ وہ طاہر ہے، میں رب ہو کے ان کی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ واللیل اذا سجا، محبوب علی کی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، تفسیر کبیر ہے، محبوب تیری رقیہ کی قسم اٹھاتا ہوں، محبوب تیری زینب کی قسم اٹھاتا ہوں، محبوب تیری ام کلثوم کی قسم اٹھاتا ہوں، محبوب تیری فاطمہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ والضحیٰ، رب کہتا ہے مجھے اس دل کی قسم ہے، میری عزیزی اس دل کی قسم ہے جس دن میرے محبوب کی ولادت، واللیل اذا سجا، اس رات کی قسم ہے جس رات میرا محبوب سفر معراج میں گیا، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ والضحیٰ، اے محبوب تیرے علم کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے علم کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔
والضحا محبوب تیرے ظاہر والے احوال کی قسم ہے، واللیل اذا سجا محبوب تیرے باطن والے احوال کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ ام جمیل کہتی ہے چھوڑ دیا اے محبوب میں رب ہو کے کہتا ہوں ہر آنے والی کئی تیری شانوں کو بڑھاتا جاتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھ کو دے گا۔ یہ باب فارسی ہے، یہ حضرات علماء افادی تشریف فرما یہ یوتی یہ چاہتا ہے اس کے دو مفہوم، یوتی کا ایک مفہوم ذکر کیا، دوسرے مفعول کو محذوف کر دیا۔ کلام عرب میں مفعول کو اس وقت محذوف کرتے ہیں جس وقت عموم کے معنی پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ رب نے کہا تیرا رب تجھ کو دے گا، یہ بھی بتایا کیا دے گا، معنی عموم کے پیدا ہو گئے۔ اے محبوب جو رب دے گا وہ تجھ کو ہی دے گا اور تیرے دستے کرم سے کائنات میں تقسیم ہوگا۔ دوسرے مفعول کو محذوف کر دیا عموم کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ جب یہ آیا نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارض وواحد من امتی فی النار نبی پاک نے فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جس وقت تک میرا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں ہوگا، آگ میں۔ وہ کیا مقام ہوگا جب مخلوق در در پہ پھر کے آخر میں محمد رسول اللہ کی دروازہ وہی دروازہ ہے، وہی دروازہ در پہ پھر کے آخر میں محمد رسول اللہ کی دروازہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق در در پہ پھر آخر میں محمد رسول اللہ کی دروازہ۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ لیں گے، رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب اپنے سر کو اٹھا لے، سر سوتا ہو آج مانگتا جا رب دیتا جا، تو شفاعت کرتا جا رب شفاعت قبول کرتا جا۔ جب آخری کلمہ پڑھنے والے کو بھی آج سے نکلوا دیں گے، شفاعت کر دیں گے اس کی بھی، تو رب کہے گا ردیت یا محمد، محبوب تو راضی ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام کہیں گے ردیت یا رب، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کیا تیرے رب نے تجھ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانا کرنا؟ والدہ ماجدہ کی شکم مقدس، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ سے، پھر ماں کی شفقتیں، جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا کی شفقتیں، جب دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا حضرت عبدالمطلب تو پھر چچا حضرت ابو طالب کی شفقتیں۔ مجاہد کہتے ہیں یتیم اس معنی کہ جس بچے کے باپ کا سر سے سایہ ہو جائے، یہ مشہور مفسر کہتے ہیں اس معنی میں قال مجاہد هذا من قول العرب ذرۃ الیتیمہ، مجاہد کہتے جس موتی کی قیمت نہ لگ سکے، جس زال کی قیمت نہ لگ سکے، جس گوہر کی قیمت نہ لگ سکے، عرب والے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب میں نے تجھ کو ایسا موتی بنایا، ایسا گوہر بنایا، ایسا گوہر بنایا کہ تیری قیمت کا کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ یہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں سے صدف سی اپنا منہ کھولتی ہے، اس کے منہ میں جو قطرہ آب جاتا ہے، جو قطرہ باہاں جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ ایک صدف کے پیٹ میں اگر ایک موتی بنے، دوسری صدف کے پیٹ میں سینکڑوں موتی بنے، وہ سینکڑوں موتی، وہ صدف جس کے پیٹ میں ایک موتی بنا
اس کی قیمت کے برابر نہیں، اس کی قیمت جیسے نہیں ہوئی۔ وہاں پہ 100 موتی ہے ایک صدف کے پیٹ میں، اور ایک صدف کے پیٹ میں ایک موتی ہے، ایک شیپ کے پیٹ میں ایک موتی ہے۔ وہ 100 ہے، ان کی قیمت کم کیا ہو، یہ ایک ہے، اس کی قیمت زیادہ کیا ہو۔ ان کی قیمت اس لیے کم ہوئی کہ ان کا حسن تقسیم ہو گیا، اور اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہوئی کہ اس کا حسن تقسیم نہ ہو۔ کہا محبوب ایسا موتی بنا دینا، ایسا 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 درے شکانہ بنا دیا، ایسا جوہر بنا دیا کہ اب تیری قیمت کا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نے دوسرا طوے عیسیٰ شدے بہزاداری آنچ خوباں ہماداران تنہا دار۔ اے محبوب تجھ کو ایسا بنا دیا کہ اب امکان کی صدف میں دوسرا کوئی ایسا موتی پیدا نہیں ہوگا۔ علامہ مجید کا یتیمہ کیا تجھ کو رب نے درے جگانا نہیں پایا؟ پاوا تو اس نے اپنی مہربانیوں کی گود میں تم کو ٹھکانا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تجھے دال پایا تو راہ دکھائی۔ کچھ لوگوں نے یہاں کے دال سے گمراہ سنا، بٹکا ہوا سمجھا۔ نہیں نہیں نبی کبھی نہیں بٹکتا۔ قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا نبی گمراہ نہیں ہوا، تمہارا نبی بہکا نہیں۔ وہ ازل کے نبی ہے، ترمذی ہے، ان تو نبی ہیں وہ آدم ہوتا ہے نبی ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان عرب کی زبان جب فرتے محبت وفور شوق محبت میں ازدیاد ہو جائے، کوئی کسی کی محبت میں بڑھ جائے، محبت میں مفرط ہو جائے، جب محبت میں حد سے بڑھ جائے، جب خود رفتہ ہو جائے تو اس کی اس حالت کو دلال سے تعبیر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت فراق یوسف علیہ السلام میں رو رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ اسی پرانی بات بتا۔ نبی پاک علیہ السلام روزے میں روزہ رکھتے ہیں، رات مسلح میں کھڑے رہتے ہیں، پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ فرما جاتا ہے، پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ وہ وجدک ضالًا، محبوب تو محبت میں حد سے بڑھ گیا، فہدا تو تیرا رب تجھ کو قاب قوسین کی منزل سے لے گیا۔ دال اس کو بھی کہتے ہیں جو گم ہو، یہ تفسیر کبیر ہے امام راغب۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے بچپن کے دور میں کعبے کا غلام پکڑ حضرت عبد المطلب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھ کو میرا پوتا ملا۔ مکے کی گاٹیوں میں سے گاٹی ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا، اپنی اونٹنی میں بٹھایا، خود آگے بیٹھا، اونٹنی اٹھ نہیں، بار بار کوشش کی نہیں اٹھی۔ جب آگے بٹھایا رسول اللہ کو تو اونٹنی اٹھ گئی۔ ابو جہل رسول اللہ کو لے کے حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آ گیا۔ رب کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب جب تو بچپن میں گم ہو گیا تھا اور اللہ نے ابو جہل کے ذریعے فہدا تجھ کو تیرے حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ دل کی مالداری ہے، اور مالداری تو دل کی ہوتی ہے۔ حضور کا اس میں کون صحیح؟ حضور فرماتے ہیں انما الغنى غنى النفس، مالداری دل کی مالداری ہے۔ آئی کنبے والے کو بھی کہتے ہیں، اور آئی تن دست کو بھی کہتے ہیں۔ کہا محبوب تیرے رب نے اگر یہ ظاہری طور پہ اس رب کو رہا، کہا تیرے رب نے رب کرم جو عرب کی سب سے مال والی، سب سے زیادہ مال والی عورت ہے، عرب کا کوئی مال ان کے ہم پلہ نہ تھا دولت میں،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کو قبول کیا، سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ حضور کی خدمت کو قبول کیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا سارا مال آپ کا ہے، آپ یتیموں پہ خرچ کریں، آپ بیواؤں پہ خرچ کریں، آپ بے کسوں پہ خرچ کریں یا رسول اللہ۔ اور جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 40,000 درہم، اور نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا مال بھی تو آپ کا ہے اور میں کس کا ہوں، میں بھی تو آپ کا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دبائیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، حضور نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیم بچوں کے سروں پہ دلاسے دیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ جب تم دلاسا دیتے ہو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں خدا تم کو اتنی نیکی عنایت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا وکافل الیتیم کہاتین فی جنت، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ کیا مانا؟ یتیم کو 10 روپے دینا یہ کفالت نہیں۔ جب اپنے بچوں کے لیے کتابیں خریدتے ہو کسی یتیم بچے کے لیے بھی خریدو، جہاں پہ اپنے بچوں کی فیس دیتے ہو کسی یتیم بچے کی بھی فیس دو، جہاں پہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہو کسی یتیم بچے کے لیے بھی کپڑے خریدو، تو کل قیامت کے دن رسول اللہ حساب سے اللہ ہمارے دو والد فرماتے ہیں جب شوربہ بناتی ہو پانی زیادہ ڈالتا، ہمسائے کے گھر پھل لے کے جاتی ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی لے کر جاؤ، نہیں لے جا سکتے تو چھپا کر لے کر اور اس کے پھر چھلکے سامنے نہ پھینکنا، ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم بچے کی نگاہیں پڑ جائیں اور وہ کہے کہ اے کاش میرا بھی کوئی ہوتا اور میرے لیے پھل لے کے آتا۔ یہ جو بزرگوں نے کہا ہے ہوٹل وغیرہ کا کھانا نہ کھایا کرو، صاحب ہدایت ایک شاگرد تھے، انہوں نے تعلیم و تعلم پہ کتاب، وہ کہتے ہیں یہ جو حلوائیوں کی دکانوں سے اور ہوٹل کے کھانے کو علماء نے بے برکت لکھا ہے، صوفیاء نے بزرگوں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ کھانا لے نہیں سکتے، اس پر ان کی آنکھیں بلند ہوتی ہیں، اس لیے وہ کھانا بے برکت رکھا ہے۔ دوستو یہ عہد کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اس محفل کو سجانے والوں، ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری مائیت چاہتے ہو تو پھر یتیموں کی کفالت یہ ذہن بنا لو کہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کتابیں خریدیں گے یہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے محلہ میں ہمارے علاقہ میں کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے بھی خرید۔ جب کپڑے خریدو یہ سوچو اپنے بچوں کے لیے کوئی یتیم بچہ ہے اس کے لیے بھی کپڑے خریدیں، جب فیس ادا کرو اپنے بچوں کی سوچو کہ یتیم بچہ ہے تو اس کی بھی ادا کر دیں۔ فَعَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کتنی شفقتوں والے ہمارے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مال چھوڑ جائے مال اس کے وارث ہو جائے، نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کنبہ رہ گیا پیچھے اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، محمد اس کنبے کی کفالت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا کوئی غلام مر جائے اس کے ذمہ پہ قرض ہو، اس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کا قرض میں ادا کروں۔ وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں، کیا وہ بحر سخاوت۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کو جواب میں نہیں کا لفظ حضور نے کسی مانگنے والے کو نہیں کہا۔ بحرین سے 90,000 درہم صبح کے وقت حضور نے زور تک تقسیم کر دی، زور کے بعد ایک صاحب آگے اس وقت کچھ نہ رہا، حضور نے فرمایا دکان پہ چلے جاؤ وہاں سے قرض لے لو، میرا نام لکھوا دو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا رسول اللہ کتنی تکلیف اٹھا رہے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنی تکلیف اٹھا رہے۔ حضور کو یہ بات اچھی نہ لگی، ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی انفق ولا تخشى من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ آپ رب کے نام پہ دیتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تنگ دست نہیں کرے گا۔ نبی پاک خوش ہو گئے، حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے میرے دل والی بات کہہ دی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمتیں ان کو بیان کر، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضور جتنی نعمتیں ملی ہیں نبی پاک کے صدقے میں، حضور تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بخاری کا صفحہ 566 جلد
دوم کا حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیری روایت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ان کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی تو رب کہتا ہے رب کی نعمتیں بیان کرو تو نبی پاک سب سے بڑی نعمتیں اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات والی عبادت کا کسی سے ذکر کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت دکھاوا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا دکھاوا نہیں کر رہا تو نے قرآن نہیں پڑھا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آپ نے رب کی نعمتیں بیان کی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم فلا فخر جو آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار تھا اور مجھے فخر کیا میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار تھا آدم کی اولاد کے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ان کا سردار تھا دوستان محترم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کرنے آپ مجتمع ہوئے یہ ساری نعمتیں نبی پاک کے صدقے میں ملی ہیں اللہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے ہماری حاضری قبول فرمائے ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين